ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، رمضان المبارک کی یہ اسپیشل اور بابرکت ٹرانسمیشن صدائے رمضان اس برکتوں والے مہینے میں، رحمتوں والے مہینے میں، اس پورے ماہ محترم میں آپ تک پہنچائی جاتی رہی۔ آج 29 رمضان المبارک سحری کے یہ بابرکت لمحات ہیں، آپ کا ہمارا ساتھ۔ آج ہمارا موضوع ہے اختتام رمضان المبارک اور کیفیات صالحین کرام علیہم الرضوان۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ بحیثیت مسلمان میں نے، آپ نے، ہم سب نے کوشش کی کہ رحمتیں بھی لوٹیں، بخشش کے پروانے بھی حاصل کریں اور جہنم سے آزادی کے مصداق بھی بنیں، لیکن بحیثیت انسان کچھ کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہوں گی۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی چاہیے، استغفار بھی کرنی چاہیے، آہوزاری بھی کرنی چاہیے، اور خصوصاً جب یہ ماہ رمضان المبارک رخصت ہوتا ہے، ہم سے الوداع ہوتا ہے، تو بہت ہی ایک غم کی فضا چھائی ہوتی ہے، ہر دل اداس ہوتا ہے کہ جب رمضان المبارک آیا تھا چہروں پر مسکراہٹیں تھیں، دلوں میں خوشیاں تھیں، اور خوش آمدید کہا کہ خوش آمدید ماہ رمضان، کہ تو برکتوں والا مہینہ ہے، تو رحمتوں والا مہینہ ہے، تجھ سے ہم فیض یاب ہوں گے، لیکن کما حق ہو فیض یاب نہ ہو سکے۔ بہرحال ماہ رمضان المبارک اب ہم سے رخصت ہونے والا ہے، آخری دن، آخری لمحات ہی ہیں، آخری گھڑیاں ہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے اپنا احتساب کرتے ہوئے کہ میں نے، آپ نے، ہم سب نے بحیثیت مسلمان رمضان المبارک کیسے گزارا، اور پھر اس دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے احساسات، کیفیات کیا ہوں، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے جو اسلاف تھے ان کی کیفیات کیا ہوتی، ان کے جذبات کیا ہوتے، ان کے احساسات کیا ہوتے۔ خدا کا کریم رؤوف الرحیم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال فرمایا کرتے، تیاریاں فرمایا کرتے۔ جب رخصت ہوتا تو رخصتی کے وقت عجیب عالم ہوتا، اور یہی کیفیت پھر صحابہ کرام، تابعین کرام، تبع تابعین اعظام، ائمہ دین، فقہاء کرام، علماء کرام، اولیاء کرام، حتیٰ کہ عام مسلمانوں میں بھی رہی۔ اس حوالے سے خصوصاً گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر، موٹیویشنل اسپیکر جناب علامہ حسن رضا رضوی صاحب۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے نعت کے لیے، ثناخوانی کے لیے ہمارے معزز مہمان ثناخوان جناب طاہر زبیر نقشبندی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اختتام رمضان، کیفیات صالحین، اس پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وقت کے دورانیوں کو دیکھتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ وقت کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام پذیر کر سکیں۔ علامہ حسن رضا رضوی صاحب، رمضان المبارک، اس کی برکات بہت، ان میں سے چند ایک کا ضرور آپ تذکرہ کیجئے، جو برکات ہمیں حاصل کرنی چاہیے یا جن کو ہم کما حق حاصل نہ کر سکے، تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ رمضان المبارک کا اصل مقصد کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو
مفتی لقمان رضا صاحب، آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اس عظیم پلیٹ فارم پہ مدعو کیا اور بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس کے بعد 9 نیوز کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ کریم دن دگنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے اور ہمیشہ اس طرح کے جو خیر کے کام ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، گفتگو کرنے کا آغاز تو ہم نے کر دیا ہے، لیکن ہمارے اندر جو احساسات ہیں، بات ہم نے رمضان المبارک کی برکات کی کرنی ہے، لیکن جو کیفیات ہیں وہ اختتام والی ہیں۔ بالکل ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے جس کے ساتھ ہمیں انتہائی دل لگی ہوتی ہے، جس کی خواہش ہمیں مہینوں ہوتی ہے، سالوں انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئے ہمارے گھر، کچھ لمحات ہمارے ساتھ گزارے۔ پھر جب وہ لمحات ہمارے پاس ہوتے ہیں، وہ بندہ، وہ شخصیت ہمارے گھر ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، پھر ہماری جو کیفیت ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اسی حوالے سے وہ ایک تھوڑا سا شعر میں عرض کرنا چاہوں گا، ایسے ہی ذہن میں آ گیا کہ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت، کبھی ہم ان کو کبھی گھر کو دیکھتے ہیں۔ یعنی اگر ایک عام مہمان آ جائے تو شعراء نے یہاں تک لکھ دیا، تو جو اللہ کی طرف سے خاص مہمان ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ محدثین کرام نے اس کا جو رمضان کا جو لفظ ہے اس کے بڑی خوبصورت تطبیق فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ اس میں 5 الفاظ ہیں نا، را میم ضاد الف نون، بڑی خوبصورت تطبیق انہوں نے کی، بلکہ انہوں نے تو میرے خیال میں پوری جو رمضان کی برکات ہیں ان 5 الفاظ میں سمو دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ را اس سے رحمت ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہر وقت رہتا ہے۔ مطلب بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو اس کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں ٹائم سے لے کے فلاں تک، اب لاک ڈاؤن کو لے لیں، ہم کہتے ہیں جی صبح 6 سے لے کے شام 6 بجے تک باہر نہیں نکلنا، یا 6 بجے سے لے کے رات پوری ہم نے باہر نکلنا ہے، گزارا کرنا ہے، لیکن یہ جو مخصوص لمحات گورنمنٹ نے ہمارے لیے مختص کر دی ہیں اس میں نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمیں نکلنے کا موقع میسر آتا ہے اس میں ہمارے لیے بڑی خوشی ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو یہ رمضان المبارک کا جو راہ ہے اس کی تطبیق میں جو علماء اکرام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں انہوں نے قید نہیں لگائی کہ آپ نے یہ رحمتیں 6 سے لے کے 6 بجے تک سمیٹنی ہیں یا رات 12 سے لے کے صبح 6 بجے تک سمیٹنی ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ رحمتوں کا جو خزانہ ہے وہ ہمہ وقتی ہمیں ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی ہمارے لیے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ آگے میم ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت اس میں مغفرت بخشش کے جو بہانے ہیں وہ اپنی محبوب کی امت کو عطا فرماتا ہے، اور یہ مغفرت بھی جیسا کہ پہلے میں نے گزارش کی کہ یہ خاص گروہ کے لیے مخصوص نہیں ہے، اہل ایمان میں، اہل ایمان میں خاص گروہ کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ یہ جو مغفرت کا پروانہ ہے یہ اللہ کریم ہر وقت جاری فرماتا رہتا ہے، جو بندہ جب چاہے اس مغفرت کے پروانے کو اپنے سینے سے لگا لے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دعا جسے ہم بولتے ہیں 2 زبانوں، یہ جنت سے ضمانت، جنت سے ایسی ضمانت ہے کہ بلا شبہ اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ جو بندہ بھی رمضان المبارک کو ادب اور احترام کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کی جو برکات ہیں وہ سمیٹنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، تو یہ جاتے ہوئے جنت کی ضمانت دے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جنت کی ضمانت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا جی کہ میں یار فلاں جگہ پہ گیا تھا تو واپسی پہ مجھے یہ پیکج ملا، مجھے واپسی پہ یہ تحفہ ملا، تو یہ رمضان المبارک یہ آیا ہمارا مہمان بن کے، ہمارا حق تو بنتا ہے کہ اس کو تحفہ دے کے بھیجیں، یہ ہمارا مہمان ہے، لیکن یہ ہمیں تحفہ دے کے جا رہا ہے، اور تحفہ کیا؟ جنت سے ضمانت دے کے جا رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں الف، اللہ رب العزت کا قرب، بے شک اللہ رب العزت کی عنایات، یعنی اگر ہم قرب اور عنایات کا جو لفظ ہے اس کو سائیڈ پہ بھی رکھ دینا، صرف اللہ کو لے لیں، سبحان اللہ، تو ساری دنیا ہمارے پاس، سب کچھ اسی میں۔ جس کو اللہ رب العزت مل جائے اس کو پھر کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے نا، الصوم لی وانا اجزا بہ، کہیں وانا اجزا کی بھی الفاظ ہے، یعنی کہ باقی جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، ان سب کا جو صلہ ہے، سب کی جو تمہیں نصیب ہوں گی برکتیں، وہ انڈائریکٹلی ملیں گی۔ کہیں فرمایا کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر لو، میں اس کے صدقے، اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ عنایت عطا فرماتا ہے۔ اس میں بھی اب ہم نعوذ باللہ نفی نہیں کر سکتے، حضور کے وسیلے سے ہی یہ عنایات ہیں۔ اور آپ نے جو ذکر کیا نا اللہ رب العزت کی قربت کا، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ بالکل، اللہ کریم اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ آگے پھر نون ہے،
نون نظر رحمت. سبحان اللہ. یہ دیکھیں نا جی اس میں کتنی لذت ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہماری پسندیدہ شخصیت ہے, ہم کسی مجلس میں جاتے ہیں, کسی محفل میں جاتے ہیں, وہاں ہماری پسندیدہ شخصیت آئی ہوتی ہے, ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہماری طرف ایک دفعہ دیکھ تو لے. اور جب وہ ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے نا تو پھر 500 کلومیٹر کا جو سفر ہے وہ بھی آسانی میں بدل جاتا ہے, سفر کی تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. دیکھیں جی نون نظر رحمت, جب اللہ کریم نظر رحمت فرما دے گا تو میں سمجھتا ہوں پھر موجودہ جو تھکاوٹیں ہیں وہ کیا ساری زندگی کی تھکاوٹیں نہ صرف ختم ہو جائیں گی بلکہ راحت میں بدل جائیں گی. تو یہ اللہ کریم کے بے پناہ عنایات ہیں. اللہ کریم نظر رحمت فرماتا ہے, بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا من کانا ایمانا و احتسابا من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اس کے نہ صرف اگلے نہ صرف پچھلے بلکہ دونوں طرح کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. آج ہمارے گناہ یہ برکتیں ہیں رمضان بے شک, نہ صرف پچھلے گناہ بلکہ آئندہ زندگی والے بھی جو گناہ ہیں وہ اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے. اور کہیں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پروانہ ہمیں یہ عطا فرمایا کہ تم اللہ کی رضا کی خاطر, اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر روزے رکھ لو. اللہ رب العزت تمہیں جو شرف سب سے پہلا عطا فرمائے گا کہ بروز محشر تمہیں اپنے دیدار کا جام نصیب فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس سے بڑھ کے اور جو فضائل ہیں, اس سے بڑھ کے جو اس کی برکات ہیں وہ کیا ہو سکتی بے شک. جی علامہ صاحب دیکھیے برکات کا آپ نے ذکر کیا, حقیقت میں بہت لامحدود برکات ہیں. ہم تو اپنی ناقص عقل اور فہم کے مطابق اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے. حاصل کرنا تو دور کی بات, کوشش تو ہوتی ہے ہر بندہ مومن جو ہے ان برکات کو سمیٹ لے, لیکن ورحمتی وسعت کل شیء, اللہ تو فرماتا ہے میری رحمت تو ہر شے سے وسیع ہے. تو پھر ہم اس کی رحمتوں کا ادراک کیسے کر سکتے ہیں؟ برکات کا ذکر ہوا, بندہ مومن ہر انسان ہر مسلمان نے کوشش کی, اور یہ ہماری دعا بھی اللہ تعالیٰ برکات عطا فرمائے سبھی کو. جو ہمارے اسلاف تھے, اور خصوصاً اس سے پہلے بلکہ میں یہ چاہوں گا ہم اپنا تو احتساب کریں نا ضرور کہ ہمیں اس رمضان المبارک کو کیسے رخصت کرنا چاہیے, ہمارے احساسات, جذبات, خیالات, کیفیات کیا ہونی چاہیے. بڑا خوبصورت آپ نے یہ بھی سوال کیا, اور اس سوال کا تعلق بھی سیدھا ہمارے دلوں کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک. اب ہم رمضان المبارک کو رخصت کرنے والے ہیں جی, اور اس کی برکات ہم نے سمیٹی, اور جو نہ سمیٹ سکے اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے. جی, اس کی برکات, اس کو جو رخصت کرنے والے معاملات ہیں, اور اس کو بلکہ سب سے پہلے آپ نے پوچھا گزارنا کیسے چاہیے, تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا نا تو کمر بستہ ہو جایا کرتا تھا. اور حضور نے پوچھا تم کسی کا استقبال کرنے والے ہو, ما یستقبلکم, سبحان اللہ, کس کا استقبال ہونے والا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم کس کا استقبال ہونے والا ہے, کوئی وحی اترنے والی ہے, کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں, وہ گھڑیاں, وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے, جس میں فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے, اور جس میں اللہ رب العزت شیاطین کو جکڑ دیتا ہے. اب اس میں بڑا خوبصورت معاملہ ہے. اب اللہ رب العزت نے جب ہمیں حکم دے دیا کہ تم نے عبادت کرنی ہے, اور عبادت کر کے اپنے دنیاوی جو معاملات ہیں وہ جائز حد تک نبھا کے میرے پاس آ جانا ہے. اب اللہ کریم نے وہ شیطان کو جو رخصت دی تھی کہ ٹھیک ہے تم میرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کر لو, لیکن تم انشاءاللہ مطلب میرے حکم سے, اللہ کریم فرما رہا ہے میری رحمت سے جو میرے بندے ہیں وہ تیرے جال میں نہیں پھنسیں گے. اب اللہ کریم اس کو نہ بھی جکڑتا, اللہ کریم اس کو نہ بھی قید کرتا, تو ہمارے لیے تو وہی حکم تھا. بالکل صحیح. لیکن اللہ کریم نے یہ کرم فرمایا, اس نے ہماری ہیلپ کی, کرم بالائے کرم, کرم بالائے کرم. اب ہم جا رہے ہوتے ہیں, فائدہ بھی ہمارا اپنا ہوتا ہے, لیکن جس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے وہ آگے بڑھ کے ہمارا ہاتھ پکڑ لے, یا جو چیز ہم لینے جا رہے ہوتے ہیں, مثال کے طور پر ہم جا رہے ہیں جی, ہمیں کوئی بندہ گاڑی دے رہا ہے, تحفے میں کوئی گاڑی دے رہا ہے, ہم اس کے گھر جا رہے ہیں. اب یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں گاڑی دے رہا ہے, یہ اس کی شفقت ہے, وہ ہمیں تحفہ دے رہا ہے. لیکن اگر ہم اس کے گھر سے پہلے 200 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر پہلے ہی وہ بندہ ہمیں گاڑی آگے آ کے دینے کا ارادہ کر لیتا ہے, یعنی گھر سے نکل کے آ کے ہمیں وہ تحفہ, ایک تو تحفہ دے رہا ہے, دوسرا گھر سے آگے بڑھ کے ہمیں تحفہ دے رہا ہے, تو وہ ڈبل خوشی ہوگی. تو اللہ کریم ایک تو ہمیں رمضان المبارک میں خوشیوں کا پروانہ دے رہا ہے,
دوسرا یہ کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم شیاطین کے جو چنگل ہیں ان سے بچ کے رہیں، اللہ کی عبادت کریں، لیکن اللہ کریم ہماری ہیلپ کر رہا ہے۔ وہ اس نے شیاطین کو جکڑ دیا کہ ٹھیک ہے میں ان کو نہ بھی جکڑتا، اس شیطان کو میں نہ بھی جکڑتا، پھر بھی تم نے عبادت لازمی کرنی تھی، لیکن میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں، کیونکہ بندہ خطا کا پتلا ہے۔ ہم اتنی خطائیں کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں بس معاف فرمائے، اور اس نے ہماری ہیلپ کے لیے شیاطین کو جکڑ دیا۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کریم کا کرم ہے۔ پھر اللہ کریم جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے لیے مزین ہو جا، خود کو سجا لے۔ ہم پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں کہ جنت بڑی خوبصورت ہے، ہم احادیث میں سنتے ہیں کہ جنت بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس مہینے میں اللہ کریم خاص کرم فرماتا ہے اور جنت کو روزانہ حکم دیتا ہے کہ تو اپنے آپ کو سجا لے، خود کو مزین کر لے، کیونکہ تیرے اندر میرا بندہ آ رہا ہے، اور بندہ وہ جس نے میری رضا کی خاطر روزے رکھے تھے۔ پھر اللہ کریم ایک اور کرم فرماتا ہے، عام حالات میں ہم انسان ہیں اور انسانی فطرت ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار تب تک کرتے ہیں جب اس کے ساتھ ہمیں مطلب ہوتا ہے، صحیح، اور مطلب کی صورت میں پھر ہم اس کی ہر جو کمی کوتاہی ہے وہ بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک معاملہ ہے، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے منہ کے اندر بدبو کا معاملہ ہوتا ہے، ہر انسان ہے اس کے ساتھ یہ معاملات ہیں۔ لیکن رمضان المبارک میں دیکھیں کیا کرم، رمضان المبارک میں انسان کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کریم کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہ بھی دیکھیں اللہ کریم کا کتنا خاص، یہ رمضان کی برکت ہے، رمضان کی برکتیں ہیں۔ پھر اللہ کریم ایک اور بڑا کرم فرماتا ہے، 10 لاکھ ایسے انسانوں کی بخشش فرما دیتا ہے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، روزانہ افطاری کے وقت۔ سبحان اللہ، مزے کی بات یہ ہے کہ 10 لاکھ انسانوں کی روزانہ بخشش ہوتی ہے، اور جتنے پورے رمضان اللہ کریم 10 لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، ان ساروں کو کلیکٹ کر کے آخری رات ان سب کے برابر پھر بخشش، یعنی اگر 29 روزے بنتے ہیں تو آج کی رات جو ہے جناب وہ جتنے پورے روزوں میں بخشش ہوئی اتنے لوگوں کی جو جہنم جن پر واجب ہو چکی تھی۔ علماء نے اس کی کلیکشن کی ہے، کیلکولیٹ ان کو کیا ہے، وہ 3 کروڑ لوگ، بالکل 3 کروڑ لوگ بنتے ہیں، اور 3 کروڑ لوگوں کی آج تک بخشش ہو چکی ہے، اور ایسے لوگوں کی جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جن پہ جہنم واجب نہیں ہوتی ان کا بخشوانا وہ کوئی خاص کام نہیں ہے، میرے خیال میں وہ ہم اصالہ ثواب کریں تو اللہ کریم ان کو ضرور بخش دیتا ہے، لیکن جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اللہ کریم 3 کروڑ کو تب اور 3 کروڑ کو ساتھ ان کے آج کی رات پھر بخشش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کریم نے خاص عنایات۔ اتنی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہم سے رخصت ہونے لگا ہے، تو اب اس کو رخصت کیسے کرنا چاہیے؟ اور پھر اس کو رخصت کر دیا تو کیا رخصت سے مراد یہ ہے کہ بس جو اس رمضان المبارک میں ہمارے معمولات ہیں ان کو چھوڑ دیں، وہ معمولات بھی رخصت کر دیں؟ نہیں، بالکل اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں یہ مطلب لیا جاتا ہے، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، یہ بڑا المیہ ہمارے ہاں۔ جی، ہمارے کچھ دانشور حضرات کہتے ہیں کہ رمضان المبارک رخصت ہو گیا، لو جی اب ہر معاملے میں چھٹی، ہر معاملے میں جو ہے نا ہم آزاد ہو گئے، جبکہ یہ معاملہ نہیں ہے۔ رمضان المبارک کو رخصت کرنے کا، بلکہ میں تو پڑھ رہا تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں نا جو حضور کی تعلیمات یہ تھیں، حضور نے تربیت اس انداز سے اپنے غلاموں کی تھی، وہ 6 مہینے پہلے رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور 6 مہینے بعد رمضان المبارک کو الوداع کرنے کا غم مناتے تھے۔ اور غم یہ نہیں کہ آج کل جیسے ہمارے غم کی جو تعریف ہے، وہ غم اس طرح مناتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے وہ نعمت چھین لی، تو اب ہم نے اس روایت کو جو ہم نمازیں پڑھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ذکر اذکار کیا کرتے تھے، وہ ہم نے جاری رکھنے ہیں، وہ یادیں تازہ رکھتے ہیں۔ بالکل ایسی، تو ہمیں رمضان المبارک کو رخصت ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم نے، اور ہمارے ہاں قبلہ موسیٰ میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک بڑا غلط کنسیپٹ پایا جاتا ہے، 30 روزے رکھ لیے کام ختم، ٹھیک۔ اب دیکھیں جی، دن کو بھوکا رہنا اتنا کو بڑا کام نہیں ہے، وہ بندہ ویسے بھی رہ لیتا ہے، بالکل صحیح۔ بندے یہ سمجھتے ہیں اور روزہ رکھ کے نمازوں کو بھول جاتے ہیں، ذکر اذکار کو بھول جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کو بھول جاتے ہیں، جی، کہ صرف رمضان کی جو تعریف ہے وہ صرف روزے رکھنا ہے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں روزے بھی رکھیں، بے شک تلاوت بھی کریں، قرآن مقدس کی جو تلاوت ہے اس کو اپنی زندگیوں کا معمول بنائیں، بے شک۔ اور بلکہ صحابہ کرام تو ایک رات میں پورا قرآن جو ہے وہ تراویح میں سنا دیا کرتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم تراویح میں
کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہماری جو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب امام رکوع میں جانے کے قریب ہوگا نا ہم ساتھ شامل ہو جائیں گے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بندہ ایک سجدہ کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس پہ 30 قسم کے انعامات فرماتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نامہ مال میں لکھ دی جاتی ہیں، 10 بدیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور 10 درجات اس کے بلند کر دی جاتی ہیں۔ اب حساب لگائیں 20 تراویح اگر ہم پڑھتے ہیں اس میں 40 سجدے ہیں تو اس کی کتنی عنایات ہوگی۔ تو رمضان المبارک کو رخصت ایسے کرنا چاہیے کہ یہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم نے اس کے اندر جو عبادات کی ہیں ان کی اللہ رب العزت سے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، اور آئندہ رمضان کے انتظار میں اللہ رب العزت سے اس نعمت کا حصول جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں اس کو مانگنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک کا اس حوالے سے ہماری زندگیوں کے ساتھ تعلق کیا بنتا ہے اور کیا تعلق ہونا چاہیے؟ ہمارے ناظرین جو ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان تک یہ ایک پیغام بھی پہنچ جائے کہ رمضان المبارک صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، اگرچہ روزے تو ایک مہینے کے ہی ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ پورے سال کے لیے اس کا مقصد جو ہے، اس کا پیغام جو ہے وہ عام ہونا چاہیے۔ اس حوالے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا تو میرے یقین کریں جو رونگٹے ہیں نا وہ کھڑے ہو گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا ہمیں مفہوم ملتا ہے کہ انسان کا رمضان جیسے گزرتا ہے نا پورا سال ایسے گزرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی رمضان المبارک میں اگر اللہ کریم کی عبادت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر لیا تو سمجھے سارا سال آپ کا شفاف گزرے گا۔ سبحان اللہ۔ مصائب و علام جو ہیں وہ آپ کے قریب نہیں بھٹکیں گے۔ بے شک اللہ کریم آپ کو ایسی ایسی خوشیاں عطا فرمائے گا کہ آپ ان کا شمار جو ہے وہ آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہوگی۔ لیکن رمضان المبارک میں اگر ہم نے کوتاہیوں کے ساتھ، غفلتوں کے ساتھ، لغزشوں کے ساتھ اس کو گزارا تو پھر اس حدیث پاک کی مصداق میں، اس حدیث پاک کے مفہوم میں ہمارا سارا سال خراب ہو سکتا ہے۔ پھر ہمارے جو نمازیں ہیں، ہمارے سجدے ہیں، رکوع و سجود ہیں، وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ دنیا ادھر سے ادھر تو ہو سکتی ہے، اس میں کسی قسم کی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں رمضان المبارک میں ان اعمال پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے، والدین کا احترام کرنا چاہیے، اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرنی چاہیے، اپنے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک میں جو اپنی کیفیات، اپنے معاملات، اپنی مصروفیات جو ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں صرف کرتے ہیں ہمیں سارا سال ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر سارا سال عمل نہیں کریں گے تو پھر گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ بسایا نہیں ہے، بلکہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹپایا ہے، تو صرف گزارا ہے۔ تو اس گزارنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو اپنی ساری زندگی پہ لاگو کرنا چاہیے، سارے سال پہ لاگو کرنا چاہیے، کیونکہ ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا رمضان المبارک میں ہم نے بڑی دعائیں کی ہیں لیکن یار رمضان المبارک گزر گیا، میرا یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا۔ لیکن دراصل یہ ہے معاملہ کہ رمضان المبارک میں ہم نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حق نہیں ادا کیا ہوتا، ہم نے روزے کا صحیح احترام نہیں کیا ہوتا۔ اگر ہم اس کا صحیح احترام کر لیں گے تو ہمارا سال بھی بہت بے شک۔ جی ناظرین، رمضان المبارک کیسے گزارنا چاہیے؟ حقیقت یہی ہے کہ صرف روزہ رکھنا وہ تو فرض ہے، لیکن جو اس کے تقاضے ہیں وہ بھی پورا کرنا ضروری ہیں، اور خصوصاً آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول جو بیان کر رہے تھے علامہ صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی 6 ماہ رمضان المبارک کا انتظار فرمایا کرتے، اور خصوصاً رجب المرجب سے تو پھر دعائیں بھی مانگا کرتے، اللہم بلغنا رمضان، اور رجب المرجب، شعبان المعظم کے لیے بھی برکتوں کی دعا فرمایا کرتے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام، یہ ہے ہمارے لیے سبق کہ کیسے رمضان المبارک کو الوداع کرنا اور بعد میں کیفیات کیا ہوں۔ 6 ماہ تک وہ رمضان المبارک کی یادوں میں کھوئے ہوتے، اور یادوں کو تازہ کیا جاتا ہے۔ یادوں کو تازہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ رمضان المبارک کے معمولات کو یوں ہی کنٹینیو رکھا جاتا۔ اور دوسری بہت خوبصورت حدیث مبارکہ آپ نے بیان کی، حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے اسی غالباً حدیث مبارکہ ہی کے مطابق لکھا کہ جس کا رمضان المبارک یکسوئی کے ساتھ گزرتا ہے، اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے،
پھر اس کا سارا سال سکون کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں ہی گزرتا ہے۔ لیکن جس کا یہ رمضان المبارک تفرقہ میں گزرتا ہے، یعنی مختلف کاموں میں، دنیاوی معمولات میں، کہیں ادھر بھٹک رہا کہیں ادھر بھٹک رہا، اور اللہ کی یاد اور وہ یکسوئی وہ حاصل نہیں ہوتی، تو پھر اس کا پورا سال یوں ہی پریشانی میں گزرتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ جس میرے امتی کو معلوم ہو جائے نا کہ رمضان المبارک کی برکتیں کتنی ہیں، اس میں کتنے لطائف ہم پہ برستے ہیں، اس میں اللہ رب العزت کی کتنی عنایات ہم پہ ہوتی، ظاہر ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہم انسان ہیں، ہمیں جو چیز سامنے نظر محسوس کر لیتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میرے امتی کو معلوم ہو جائے، بلکہ میری امتی مطلقاً آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتی کو اگر معلوم ہو جائے کہ اس کی کتنی برکتیں ہیں تو میرا امتی خواہش کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہے۔ ماشاءاللہ جی ناظرین، سحری کے ان بابرکت لمحات میں 29 رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب طاہر زبیر نقشبندی صاحب بھی موجود ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں آپ گلہائے عقیدت پیش کیجئے۔ جی جناب طاہر زبیر نقشبندی صاحب۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ تو مکے کی فضا میں طیبہ کی ہوا میں، مکے کی فضا میں طیبہ کی ہوا میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ تو دکھ درد کے ماروں کو دکھ یاد نہیں رہتے، دکھ درد کے ماروں کو
غمخوار نظر آئے، جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے، اور چھوڑا یا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، چھوڑا یا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ 29 رمضان المبارک، سحری کے یہ بابرکت لمحات، اختتام رمضان اور کیفیات صالحین۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت مبارکہ کا ذکر ہوا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک کیفیتوں کا ذکر ہوا، یہی تسلسل پھر امت مسلمہ میں چلتا رہا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، دیگر اولیاء کاملین صالحین، سبھی کی مبارک زندگیوں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کو بہت اچھے طریقے سے گزارا کرتے، اور جب رمضان المبارک رخصت ہوتا تو اداسی ہوتی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، آج ہم تو رمضان المبارک رخصت ہوتا ہے، عید الفطر آتی ہے تو عید مبارک کہتے ہیں اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بالکل شکر بھی ادا کرنا چاہیے، خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں ملتے تو ایک دعا اور دعائیہ کلمہ کہا کرتے، تقبل اللہ منا ومنکم۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملتے تو وہ یہ کہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال بھی ہم سے قبول فرما لے، تمہارے اعمال بھی تم سے قبول فرما لے۔ یعنی وہ یوں رمضان المبارک کو رخصت کرتے، اور رمضان المبارک کے بعد ان کی کیفیات یہ ہوتی کہ پھر بھی دعا ہی مانگ رہے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے نمازیں پڑھیں، ہم نے تلاوت کی، بس ہر چیز قبول ہے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے ہماری نیت میں کہیں ریاکاری ہو، دکھاوے کے لیے ہو کہ لوگ مجھے کہیں بڑا خوبصورت قرآن پاک پڑھتا ہے، بڑی نماز پڑھتا ہے، بڑی تراویح پڑھتا ہے، بڑے روزے رکھتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے بحیثیت انسان یہ بیماریاں، یہ کوتاہیاں ہم میں ہو سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے دور رکھے، ان سے بچائے۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براہ راست فیض یافتہ بھی ہیں اور تربیت یافتہ بھی ہیں، ان کا یہ عالم ہوا کرتا تھا۔ تو آج ہم نے انہی کیفیات کو مد نظر رکھنا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر، موٹیویشنل اسپیکر جناب علامہ حسن رضا رضوی صاحب۔ جی علامہ حسن رضا رضوی صاحب، رمضان المبارک میں رحمتوں، مغفرتوں، جہنم سے آزادی، اس حوالے سے تینوں اشروں کے حوالے سے مختلف کیفیات ہوتی ہیں،
مختلف احساسات ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت و برکتوں کا نزول ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں جو کیفیات ہیں کیسی کیسی رہیں، اور ان کیفیات کو آگے کنٹینیو ہونا چاہیے ہے یا نہیں، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے ضرور آپ کلام فرما دیجئے تاکہ پتہ چلے کہ رمضان المبارک کا اصل مقصد کیا ہے، پیغام کیا ہے، اور باقی 11 مہینے جو ہیں اس میں بھی ہم نے ان چیزوں کی، ان کیفیات کو یاد رکھنا ہے۔ جی بہت خوبصورت آپ نے سوال ارشاد فرمایا۔ میں تو اس کو 2 پیرائے میں رکھتا ہوں۔ جی، ایک معاملہ یہ ہے کہ جس کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے، بالکل ٹھیک، ہمارے دل کے ساتھ ہے۔ بالکل صحیح۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ اس کا تعلق ہمارے دماغ کے ساتھ ہے۔ جی، اب دماغ والی جو کیفیت ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ ہم شکر کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہم میں سے، اللہ کریم ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ رمضان المبارک آیا اور ان لوگوں کے لیے وہ قید کا معاملہ ہو گیا، جو لوگ دن کو کھانا کھایا کرتے تھے، دن کو پیا کرتے تھے، اور اپنے معاملات جو ہیں وہ اپنی زندگی کے ساتھ بسر کیا کرتے تھے، ان کا تعلق جو ہے دماغ کے ساتھ۔ اور جو لوگ واقعی اس کے لطائف سے بہرور ہو رہے تھے، اس کی نوازشات کو لوٹ رہے تھے، اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت اپنی رحمتوں، برکتوں اور نوازشات کی لوٹ سے لگا دیتا ہے، جو چاہے اپنا دامن خوشیوں سے بھر لے۔ تو اس کا تعلق جو ہے وہ دماغ کا جو تعلق ہے وہ ہم میں سے کچھ لوگوں کا یہ ہے، بلکہ اللہ کریم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور سب کو دل کی جو کیفیات ہیں ان سے بہرور ہونے کی توفیق عطا فرمائے، روحانی جو کیفیات ہیں۔ اب دماغ والی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ سگریٹ پینے پر پابندی، سب کے سامنے ملنے پہ پابندی، کھانے پہ پابندی، پینے پہ پابندی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو ایک قید خانے کے طور پہ سمجھ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ ان کا تعلق تو ہے دماغ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو کیفیت ہے وہ دلی کیفیت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے اور بندے کو وہ برکتیں نظر آتی ہیں۔ بے شک وہ نظر اس طرح آتی ہیں کہ انسان نے روزہ رکھا، عام حالات میں ہم 1 گھنٹہ ہمیں پانی نہ ملے، ہماری جو کیفیت ہے، ہماری جو حالت ہے وہ بڑی بیزار ہو جاتی ہے، بے صبری ہوتی ہے، بالکل اس طرح۔ تو اس رمضان المبارک میں یہ جو مبارک گھڑیاں ہیں، اس میں جو دلی کیفیات ہیں وہ یہ ہیں کہ صبح ہم روزہ رکھتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، کھانا عام روٹین میں بھی ہم کھاتے ہیں، لیکن جو کھانا سحری میں ہم کھاتے ہیں اس کی برکتیں ہی اپنی، بے شک برکتیں۔ عام روٹین میں ہم جو کھانا کھاتے ہیں، جو غذا کھاتے ہیں، اس کا ہم نے حساب دینا ہے، لیکن سحری ایسی بابرکت گھڑیاں، ایسی بابرکت اللہ کریم کی نعمت ہے کہ اس میں انسان جتنا بھی کھا لے اس کا کوئی حساب نہیں، بلکہ الٹا حضور نے فرمایا کہ اس میں برکت ہے، کھایا بے شک کھایا کرو، اس میں برکت ہے، اس میں شفا ہے۔ اب ہم کھانا کھا کے سارا دن چلتے پھرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، لیکن ہمیں پانی پینے کی خواہش نہیں ہوتی، سامنے موجود ہوتا ہے، سامنے موجود، یا کوئی چھپ کے پینا چاہے، لیکن چھپ کے بھی کوئی نہیں پیتا، اس کی پابندی ہے ہمیں، بالکل صحیح، نہ تو پابندی ہے، نہ کسی کا ڈر ہے اللہ کریم کے سوا، لیکن پھر بھی جو دلی کیفیت ہے اس میں ہم پانی نہیں پیتے، ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم سگریٹ نوشی نہیں کرتے، ہم دیگر معاملات نہیں کرتے جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو یہ 2 قسم کے جو پیرائے ہیں، ان کے ساتھ یہ ہماری زندگیوں کے ساتھ خاص تعلق رکھتے ہیں۔ اب ہم نے اپنے اندر وہ تلاش کرنے ہیں، اپنے گریبان کو پکڑ کے اس کے اندر تلاش کرنا ہے، سرچ کرنا ہے کہ میں کس پیرائے میں ہوں، بالکل صحیح، میں دماغی کیفیت کے پیرائے میں ہوں یا میں دلی کیفیت کے پیرائے میں ہوں۔ اور یاد رکھنا، جب آپ کو اندر سے جواب آ جائے گا نا کہ تو دلی کیفیت کے پیرائے میں تھا، دلی کیفیت کے معاملے میں تھا، پھر سمجھنا کہ آپ کا رمضان قبول ہو گیا، آپ کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی جو حاضری تھی، آپ کی جو کیفیات تھی، آپ کے ایام تھے، وہ قبول ہو گئے۔ لیکن آپ کا گریبان اگر آپ کو جواب دے نا کہ اس کا تعلق تمہارے دماغ کے ساتھ تھا، تم نے رمضان المبارک کو گزارا تو ہے لیکن تم اس کو بوجھ محسوس کیا کرتے تھے، اس کو اپنے اوپر مسلط سمجھتے تھے کہ کیا عام روٹین میں مجھے اجازت ہوا کرتی ہے، میں معاملات کرتا ہوں، لیکن رمضان ایسا مہینہ ہے، نعوذ باللہ، اگر یہ دماغ کہے کہ اس میں تمہیں پابندیاں ہیں، تمہارے معاملات رک گئے، یہ کیسا مہینہ ہے؟ یعنی الہادی سوچ کی، خاص طور پہ یہ سوچ اگر بڑھ جائے تو الہاد کی طرف چلی، الہاد کی طرف، بالکل اس طرح۔ تو اگر یہ آپ کے گریبان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر اندر سے جواب، ضمیر کی طرف سے جواب آ جائے کہ دلی کیفیت، اور ضمیر زندہ بھی ہونا چاہیے، ضمیر زندہ بھی ہونا چاہیے، اور زندہ
زندہ ہوگا تو دلی کیفیت والا جواب آئے گا، اگر مردہ ہو چکا ہوا تو پھر دماغی کیفیت کا جواب آئے گا۔ اور ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بستہ گزارش کرنی چاہیے کہیں ہم اس حدیث پاک کے مصداق نہ ٹھہر جائیں جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر مبارک پہ سوار ہونے لگتے ہیں تو آمین پڑھتے ہیں، پھر دوسرے درجے پہ قدم رکھتے ہیں تو پھر آمین فرماتے ہیں، تیسرے مرتبے پہ بھی اس طرح۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کا عمل مبارک روٹین سے ہٹ کے تھا، تو بڑی معروف حدیث پاک ہے، میں وقت کے دامن میں آپ نے ارشاد فرمایا جی تو جو تیسری مرتبہ آمین آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ تباہ و برباد ہو یہ جبریل امین علیہ السلام دعا جبریل امین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آتے ہیں، دعا اللہ کریم کی بارگاہ سے بد دعا کا جو ہے معاملہ لے کے آتے ہیں، اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا یہ چھوٹی بات نہیں، تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، ہمیں یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں استفسار کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہم کہیں اس حدیث کی مصداق نہ ہو جائیں، ہم کہیں جو پیمانے میں نہ آ جائیں جس کی مصداق وہ بدبخت لوگ ٹھہرے۔ تو باقی جو ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا شیوا یہی ہونا چاہیے کہ اس کو دلی کیفیات نصیب ہوں۔ یعنی آپ کے اس پوری گفتگو سے میں یہ سمجھا ہوں کہ ہم پورے 11 ماہ جسم کو تو خوراک دے رہے ہوتے ہیں، جسم کو توانا طاقتور بنا رہے ہوتے ہیں، ساری جسمانی خواہشات نفسانی خواہشات پوری کر رہے ہوتے ہیں، اور روحانی حوالے سے بہت کمزور، روح کمزور ہو جاتی ہے، جسم طاقتور ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ روحانی طاقت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، روح کو طاقت دینی ہے، روح کو خوراک، روح کی غذا دینی ہے، وہ نماز ہے، وہ تلاوت قرآن کریم ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تمام احکام کی تعمیل ہے۔ یعنی جو ان چیزوں کی تعمیل کرے گا اس کا قلب جو ہے، قلب ذہن باطن سبھی روشن منور ہو جائیں گے، لیکن جو اس کے برعکس کرے گا وہ اپنے دماغ کی تو مان رہا ہے لیکن قلب و روح کی نہیں مان رہا، اللہ اور اس کے پیروی کی دماغ کو تو سکون پہنچا رہا ہے لیکن جو ضمیر ہے، جو دل ہے، وہ ان لذتوں سے محروم رہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور اسی طرح چونکہ اب اختتام رمضان المبارک ہے، اگر آج چاند نظر آتا ہے تو آج آخری روزہ ہوگا، تو جو ہمارا خاص ٹاپک بھی ہے اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اختتام رمضان المبارک میں ہمارے جو صالحین، جو ہمارے اسلاف تھے، صالحین کرام تھے، ان کی کیفیات کیا ہوا کرتی تھی؟ ان کی کیفیات بڑی عجیب ہوا کرتی تھیں۔ جب رمضان المبارک کے اختتام کی گھڑیاں آتی تو وہ دھاڑے مار کے رویا کرتے تھے، وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں مناجات کیا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ جو مہینہ تم نے ہمیں عطا کیا ہے نا، یہ ہمیں ایک دفعہ پھر عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ ہمیں جو یہ لذتوں بھرا، یہ روشنیوں والا مہینہ عطا فرمایا، یہ رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے، یہ ایک مرتبہ پھر عطا فرما دے، تاکہ ہمارے اندر جو کمیاں رہ گئیں، ہمارے اندر جو کوتاہیاں رہ گئیں، ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب قرآن مقدس کی رمضان المبارک میں تلاوت فرمایا کرتے تھے نا، تو جب یہ آیت آتی نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو جب یہ آیت آتی تو آپ دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا کرتے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ پورا قرآن تلاوت کرتے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ آیت آتی ہے آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، آپ گریہ زاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ بڑا خوبصورت اور لطیف نقطہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ کریم نے ہمیں تخاطب کا شرف بخشا ہے، اس میں اللہ کریم نے ہم اہل ایمان کو مخاطب ہونے کا شرف عطا کیا ہے کہ ہم اللہ کریم سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور اللہ کریم ہمیں مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو، گویا اللہ کریم نے ہمیں ایمان کا جو درجہ ہے، جو پیمانہ ہے، جو پروانہ ہے، وہ جاری کر دیا ہے۔ تو آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ جو رہائی کا اور ایمان کا پروانہ عطا کیا ہے، یہ کسی عام مخلوق کو نہیں ملا، یہ دوسری ذاتوں کو نہیں ملا، یہ ہمیں اللہ کریم مخاطب کر کے فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، عام انسانوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ بالکل اس طرح، بلکہ بڑے خوبصورت بزرگ ہیں وہ، ان کی مجلس میں نا وہ ان کا اسم گرامی حضرت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے غلام تھے، ایک بڑے بہت کامل بزرگ تھے، ان کی مجلس میں
جو ہے نا وہ اپنی جو رعایا تھی، اپنے جو مریدین تھے ان کو درس قرآن دیا کرتے تھے. اپنی جو رعایا ہے، اپنے مریدین ہیں، اپنے جو تلامذہ ہیں ان کو روزانہ کی بنیاد پہ درس حدیث دیا کرتے تھے. رمضان المبارک کے مہینے میں وہ اپنے جو تلامذہ ہیں ان کو درس حدیث دے رہے تھے، تو رمضان المبارک کی جو پرنور پرکیف گھڑیاں ہیں نا ان کا تعارف کروا رہے تھے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت جو ہے وہ بے پناہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اب ان کے جو تلامذہ ہیں، مریدین ہیں، وہ سنتے جا رہے ہیں لیکن ان کے دل و دماغ پہ کوئی اثر نہیں کر رہا. وہ اپنے معاملات میں مشغول ہیں، اپنی باتوں میں مشغول ہیں اور ان پہ کوئی کسی قسم کا جو اثر ہے وہ نہیں ہو رہا. اب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے پریشانی کے عالم میں سب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ اور بڑے گرجدار آواز میں علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیتا ہے. کیا یہ وہ مہینہ نہیں ہے کہ جس میں شیاطین جکڑ دی جاتی ہیں؟ کیا یہ وہ مہینہ نہیں ہے کہ جس کی سحری اور افطاری کا کوئی حساب نہیں ہوگا؟ کیا یہ وہ مہینہ نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے جو بندہ ہے، روزہ دار ہے، اس کو اپنی ملاقات کا شرف عطا کرے گا؟ کیا یہ وہ مہینہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فرحتان، دو خوشیاں ہیں؟ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں پروانہ سنایا کہ دو خوشیاں ہیں روزہ دار کے لیے، ایک افطاری کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت. تو یہ سارے سوالات انہوں نے بڑے گرجدار انداز میں اپنے مریدین سے کیے. تو پھر مریدین جو ہیں ان کے کو دل پہ اثر ہوا، اللہ کریم نے کرم فرمایا. تو ان میں سے ایک جو نوجوان ہے وہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے تو دھاڑے مار کے رونے لگ گیا. رو کے عرض کرتا ہے کہ حضرت کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ اب وہ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، میں نے بے شمار اللہ کریم کی نافرمانیاں کی ہیں، میں نے مسلسل اللہ کریم کی جو احکامات ہیں ان کی خلاف ورزیاں کی ہیں. تو پوچھنے لگا کہ حضرت میری بھی نجات ہو جائے گی؟ تو فرمانے لگے کہ یہ تو وہ مہینہ ہے جو اللہ کریم کرم ایسا فرماتا ہے کہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ان کو بھی بخش دیتا ہے. تم تو ابھی تمہارے پاس جو اپنا توبہ کا جو موقع ہے، توبہ کی جو مہلت ہے وہ موجود ہے. تو وہ اس نے جب یہ سنا تو اللہ کریم کا شکر ادا کیا اور کہنے لگا کہ میں اللہ کریم کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے میری زندگی میں مجھے دوبارہ جو توبہ کی مہلت عطا کر دی. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اس نے سوال کیا کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، میں نے اللہ رب العزت کی اتنی نافرمانیاں کی ہیں، کیا میرے لیے اس مہینے میں کوئی حصہ ہے نجات کا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ہاں، اس میں اللہ رب العزت ہر بندے کی بخشش کر دیتا ہے. جو بندہ صدقے دل سے اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کا درخواست گزار ہوتا ہے، اللہ کریم اس کو بخش دیتا ہے. تو تم اللہ کریم سے توبہ کرو، اللہ کریم تمہاری بخشش کر دے گا. تو وہ اس کی جو کیفیت تھی وہ یہ سن کے نا دھاڑے مار کے ایک دفعہ رونے لگ گیا اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا. کیا عام روٹین میں جب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا تھا، پھر اس مہینے کی لطافتیں یہ ہیں کہ میرے جیسا بندہ بھی اس میں بخش دیا جاتا ہے. تو یہ کہتے ہی اس کی جو روح ہے وہ پرواز کرتی، یعنی وہ اللہ کریم کی رحمتوں، اللہ کریم کی عنایات اور اللہ کریم کی جو برکتیں ہیں اور اللہ کریم کے جو معافی کے پروانے ہیں ان سے اتنا متاثر ہوا اور اتنا وہ اسلام سے متاثر ہوا کہ وہ اس کی خوشی کی جو تاب ہے وہ بھی نہ لا سکا اور اس کی روح پرواز کر گئی. یہ صالحین کا کردار تھا. ان کو معلوم تھا، ان کو یقین تھا کہ اس مہینے میں اللہ کریم ہماری بخشش ضرور فرمائے گا. اور ان کا یہ معمول نہیں ہوا کرتا تھا کہ جیسے ہمارا آج کل معمول ہے کہ جب 29 رمضان سستی کائلی، بلکہ ہم اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جب 29 رمضان المبارک کو آتا ہے تو ہم رات کو نا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کاش چاند نظر آ جائے اور اس رمضان المبارک سے ہماری جان چھوٹ جائے. اللہ کریم ہمیں ہدایت عطا فرمائے. جبکہ صالحین کا کردار یہ تھا کہ وہ جب 29 رمضان المبارک آتا تو وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں
دوبارہ رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ اگر یہ تو اپنے قوانین میں جو ہے وہ تبدیلی نہیں لا سکتا اللہ کریم، تو پھر ایک روزہ جو رہتا ہے وہ ہمیں دوبارہ عطا فرما دے۔ ہمارے رمضان کے جو 30 روزے ہیں وہ مکمل فرما دے، تاکہ ہم 29 رمضان المبارک 29 روزوں میں جو لطائف حاصل نہ کر سکے، جو لذتیں حاصل نہ کر سکے، جو بشارتیں حاصل نہ کر سکے، وہ ہم ایک دن میں اپنی کمیاں جو ہیں وہ پوری کر لیں۔ گویا وہ ایک دن کا مزید اللہ کریم کی بارگاہ سے پروانہ جو ہے وہ طلب کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ہمارے اسلاف کے بزرگان دین کے اولیاء کاملین صالحین کی کیفیات ہوا کرتی تھیں کہ وہ چاہتے تھے کہ روزے ہی رہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے مصداق تھے کہ چاہتے تھے پورا سال ہی روزے رہیں۔ آج ہماری کیفیات، ہمارے جذبات بھی یہی ہونے چاہیے۔ ناظرین، ان رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں کوشش کی کہ ہم رحمتیں برکتیں سمیٹ لیں، اور یہ بھی دیکھیے کہ پچھلے رمضان المبارک ہمارے ساتھ رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، ہمارے پڑوسیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان المبارک نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہو سکتا ہے اگلا رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں نہ ہو، تو پھر اسی رمضان المبارک اور خاص طور پر یہ آخری جو لمحات ہیں، انہی سے فیض یاب ہو لیں، انہی سے اپنی رحمت، بخشش، مغفرت کے لیے کچھ کوشش کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیں، اور پھر رمضان المبارک ہی کے معمولات کو آگے کنٹینیو رکھیں، تو پھر دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ساری نعمتیں، ساری رحمتیں، مغفرتیں حاصل ہوں گی۔ ناظرین، ان سحری کے بابرکت لمحات میں آج میں چاہوں گا کہ ہمارے معزز مہمان جناب علامہ حسن رضا رضوی صاحب آپ دعا فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اے مالک کریم، ہمیں رمضان المبارک کے اندر جو ہم سے کوتاہیاں ہوگی، کمیاں ہوگی، وہ اپنی جناب خاص سے معاف فرما۔ میرے مالک کریم، ہمیں آئندہ بھی رمضان المبارک جیسی پر نور پر کیف گھڑیاں نصیب فرما۔ میرے مالک کریم، اس رمضان المبارک میں جو ہم سے بچھڑ گئے ان کی بخشش فرما، اور جو ہمارے والدین ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے بہن بھائی ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے رشتہ دار ہمارے پاس موجود ہیں، سب کو قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک کریم، ہمارے والدین کو، ہمارے بزرگوں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اور میرے مالک کریم، ہمیں اس رمضان المبارک کو محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ رخصت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میرے مالک کریم، رمضان المبارک میں ہمارے اندر کوئی کمیاں رہ گئیں، کوتاہیاں رہ گئیں، تو وہ اپنی رحمت خاص سے معاف فرما، اور اس رمضان المبارک کے صدقے 9 نیوز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ میرے مالک کریم، جو یہ محبت اور خلوص کا جذبہ لیے بیٹھے ہیں ان کو کامیاب فرما، اور ان کے ہر مشن میں ان برکتوں کا نزول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی تھی۔ آج 29 رمضان المبارک سحری کے ان بابرکت لمحات میں آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ آخر میں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب طاہر زبیر نقشبندی صاحب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب طاہر زبیر نقشبندی صاحب۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے،
رسائی پہ مگر عرش نشیں ہے اور تو جس کو بنا کر خود خدا کہہ دے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے۔ تو ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، یز بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، اور عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی۔ گویا ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ تو ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، اور ہر ایک کو میسر اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بے جبریل امی ہے، اور دل نظر سوئے مدینہ آدم تیرا انداز طلب کتنا ہنسی ہے، آدم تیرا انداز طلب کتنا ہنسی ہے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ ہر سانس سے آتی ہے صدا